رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 سے 225 تک تلاوت کی. اس سے پہلے رکوع میں اس بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ صحابہ کرام کو بعض مسائل میں کچھ سوالات پیش آئے. ان میں سے ایک سوال شراب اور جوئے کے بارے میں، جس کا جواب ان کو ملا. ایک سوال یہ تھا کہ ہم کون سی چیز رب تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں، اس کا جواب بھی ملا. پھر یتیموں کے بارے میں سوال کیا کہ ہم یتیموں کے ساتھ کس طرح پیش آئے، اس کا جواب ملا. کل ان تینوں سوالات کے جوابات کل کے سبق میں آ گئے. اسی طرح ایک سوال یہ بھی پیش آیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسانی نسل کو بڑھانے کے لیے مرد بھی پیدا فرمائے اور عورتیں بھی پیدا فرمائیں. اب عورتوں کی وضاقتہ، عورتوں کی بناوٹ جدا ہے، مردوں کی بناوٹ جدا ہے. وہ بچے جو عورتوں کے پیٹ میں ہوتے ہیں ان کی خوراک کا انتظام اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر کر دیا. اب ایک بچی جب جوان ہوتی ہے اور ماہواری شروع ہو جاتی ہے اور ہر مہینے ماہواری آتی ہے، جب شادی ہوتی ہے، حمل قرار پاتا ہے، تب یہی آنے والا خون اس بچے کی خوراک بن جاتا ہے. اسی خون سے بچہ پھلتا اور پھولتا ہے. جبکہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اور تقریباً 9 مہینے تک عورت کو ماہواری نہیں آتی، اس لیے کہ وہ زائد خون جو نکلتا تھا وہ بچے کی خوراک بن گئی. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی خون کو بچے کی خوراک کے لیے دودھ میں بدل دیتے ہیں. جو دودھ پلانے کی مدت ہے اس میں بہت کم عورتوں کو ماہواری کے دن آتے ہیں. اب اللہ کی قدرت دیکھو کہ وہ گندا خون، مگر اللہ نے پیٹ میں بچے کی خوراک بنائی اور پیدا ہونے کے بعد بھی کم و بیش 2 سال تک وہ اس کی خوراک. اور یہ خون اگر وقت پر آتا رہے تو عورتیں صحت مند رہتی ہے، کیونکہ قدرت نے ان کی صحت اسی میں رکھی ہے. اور اگر اس خون میں گڑبڑ ہو جائے، چاہے دوائیاں لے کر کے اس کو بند کیا جائے یا کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے بچے روکنے کے لیے، تو پورے اندر کا رحم کا جو نظام ہے وہ بگڑ جاتا ہے. پھر بیماریاں کئی طریقے کی پیدا ہوتی ہیں. زمانی جاہلیت میں یہود کے یہاں ایک رواج تھا کہ جب کسی عورت کو ماہواری شروع ہو جاتی تو اس کو الگ کمرے میں بند کر دیتے. اب ذرا کمپیریزن کریے، لوگ اسلام پر انگلی اٹھاتے ہیں. یہود میں کیا تھا کہ اس عورت کو الگ کمرے میں بند کر دیتے، نہ اس کے ہاتھ سے روٹی پکڑتے تھے، نہ پانی پیتے تھے، نہ اس سے کپڑے دھلواتے تھے،
نہ اس کو جھاڑو پھیرنے دیتے تھے، نہ اس کے سامنے آتے تھے، نہ اس کو کسی کے سامنے آنے دیتے. اس طرح جیسے کوئی نکمی چیز ہوتی ہے نا، ان دنوں میں اس کو اس طرح بنا دیتے تھے. حالانکہ وہ بھی انسان ہے، اور یہ خون کا آنا اس کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے. اور جو عرب کے مشرک تھے وہ حیض کے دنوں میں بھی ہم بستری سے نہیں باز آتے تھے. حالانکہ ماہواری کے دنوں میں ہم بستری مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتی ہے. عورتوں کے رحم میں کمزوری ہو جاتی ہے، بچے سوکھنے شروع ہو جاتے ہیں، جس کو سوکھا مسان کہتے ہیں. اللہ نے جو نظام بنایا ہے، اگر اس میں تھوڑا سا بھی بدلاؤ کیا جائے تو وہ نظام نہیں چلتا. تو ان دنوں میں عورت کے پاس جانا عورت اور مرد دونوں کی صحت کے لیے بہت نقصان دہ. اب جب اسلام آیا، مسلمان ہو گئے، تو دونوں چیزیں ایک دم اپوزٹ تھی. یہود تو باہر نہیں نکلنے دیتے تھے، مشرک رکتے نہیں تھے. تو صحابہ کرام شروع زمانے میں تو شرماتے رہے کہ یہ باتیں ہم پوچھے کیسے، لیکن پھر مجبوراً ان کو پوچھنا پڑی کہ حضرت ہم دیکھتے ہیں کہ یہود کے گھروں میں جب کوئی عورت ماہواری کے دنوں میں مبتلا ہوتی ہے تو اس کو ہر طرح سے الگ کر دیا جاتا ہے. مشرکین کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان دنوں میں بھی ہم بستری سے باز نہیں آتے. تو ذرا ہمیں فرمائے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اسی کا تذکرہ ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، کہ انہوں نے حیض کے بارے میں تم سے سوال کیا. قُلْ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، کہہ دو کہ وہ گندا خون ہے اور عورتوں سے ہم بستری کے سلسلے میں ان دنوں میں الگ رہو، ہم بستری مت کرو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ان دنوں میں ہم بستری کے لیے ان کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اب جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے. صرف اس کے لیے، اس کے علاوہ وہ عورت کوئی منحوس نہیں ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے کسی چیز کی نہیں. صرف ہم بستری نہیں کرتے. وہ عورت روٹی بھی پکا سکتی ہے، اس کو تم کھا بھی سکتے ہو، پانی بھی دے سکتی ہے جسے تم پی بھی سکتے ہو، کپڑے بھی دھو سکتی ہے، گھر میں پھر سکتی ہے، میاں بیوی اکٹھے لیٹنا چاہے تو لیٹ بھی سکتے ہیں، لیکن صرف ہم بستری جائز نہیں. ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ مجھے یہ مصلی پکڑا دو، میں نے نماز پڑھنی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت میں ایام ماہواری میں مبتلا ہوں. مطلب وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ ایسی حالت میں مجھے مصلی نہیں پکڑنا چاہیے، میں نہیں پکڑ سکتی. تو اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہواری تیرے ہاتھ کے ساتھ تو نہیں ہے، ہاتھ سے تو پکڑا سکتی ہو، مصلی پکڑا دو. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے تھے، اور مسجد کی دیوار اور حضرت عائشہ کا جو حجرہ تھا اس کی دیوار جس میں حضرت عائشہ رہتی تھی وہ بالکل ایک ہی تھی، اور اس میں ایک کھڑکی لگی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میرا سر دھو دے. میں کہتی کہ میں ماہواری کے دنوں میں ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تو نے میرا سر ہاتھوں کے ساتھ دھونا ہے، دھو لو، کوئی حرج. تو عورت سب کچھ کر سکتی ہے. ایک اور مسئلہ پیش آیا، وہ اس طرح پیش آیا کہ ایک عورت تھی جو بغداد میں مردہ عورتوں کو غسل دیتی تھی، اور مسئلہ یہ ہے کہ مردہ مرد کو مرد غسل دے اور مردہ عورت کو عورت غسل دے. اگر کوئی اجرت لے کر غسل دے تو اس کی بھی فقہاء کرام نے اجازت دی ہے، لیکن اگر بغیر اجرت کے کوئی غسل دے تو اس کا بھی بڑا ثواب ہے، بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کئی حدیثیں سامنے ہیں، لیکن 2 حدیثیں اس کے سامنے ہیں کہ بڑے بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے جو اللہ کے حق کے ہے سوائے 2 چیزوں کے. ایک تو یہ کہ جو شخص مسلمان مردے کو ثواب سمجھ کر غسل دے تو اس کے 40 بڑے گناہ معاف ہو جائیں. آج کل بغیر پیسے کے کوئی نہلانے کے لیے تیار
نہیں ہوتا۔ اولاً تو ہمیں یہ پریکٹیکل سیکھنا چاہیے، اس کا ایک ورکشاپ کرنا چاہیے، لوگوں کو جمع کرنا چاہیے اور جمع کر کے سکھانا چاہیے کہ مردوں کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہے، تاکہ ہر ایک کو پتہ ہو اور بھاگنا نہ پڑے۔ جب مجبوری میں پورے علاقے میں ایک دو ملتے ہیں نا تو وہ بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں، اب وہ ثواب سمجھ کے نہیں کرتے، 40 بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے۔ اب نے پیسہ لے لیا تو وہ ثواب کے لیے تو نہیں ہوا۔ دوسرا ہے صلاۃ التسبیح، اس کے ساتھ بھی بڑے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کے سوا کوئی اور شاید ایسی روایت سامنے نہیں ہے کہ کسی اور نیکی سے کبیرہ گناہ معاف ہو جائے۔ فرض نماز سے بھی معاف نہیں ہوتی، روزوں سے بھی معاف نہیں ہوتی، حج سے بھی معاف نہیں ہوتے، عمرے سے بھی معاف نہیں ہوتے، صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب بڑے بڑے گناہ جو کسی کے حق کے ہے وہ توبہ سے معاف ہوں گے یا کسی کا حق ادا کرنے سے معاف ہوں گے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ ایک عورت آئی جو مردہ عورتوں کو غسل دیتی تھی اور اس کو ماہواری کے دن شروع ہو گئے۔ محدثین کا ایک گروہ تھا اور وہ آپس میں احادیث بیان کر رہا تھا اور بڑے بڑے چوٹی کے محدث وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ عورت ان کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ دیکھو، شریعت میں مسئلہ پوچھنے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہت چیزیں ایسی پیدا ہو گئی ہے، ورنہ جو دین کو جانتے ہیں اچھے سے وہ اس معاملے میں کوئی شرم نہیں کرتے۔ شریعت میں کوئی شرم نہیں ہے، مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، وہ یہ کہ مردے کو حیض کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں غسل دے سکتی ہوں یا نہیں دے سکتی؟ اب اچانک ایک مسئلہ سامنے آئے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک دم سے تو نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا جواب دے، تو وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ اس پر صریح روایت تو ہے نہیں۔ ہاں یہ دیکھو، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، یہاں ایک بات اور بھی سن لو کہ بعض نادان لوگ جو یہ رٹ لگاتے ہیں کہ ساری صراحت قرآن پاک میں ہے اور ہر چیز کی صراحت حدیث میں موجود ہے، یہ کہنے والے بالکل نادان ہیں۔ اب یہ مسئلہ آپ قرآن و حدیث میں ڈھونڈ کے دکھاؤ، صرف قرآن و حدیث سے، تیسری کوئی اور چیز کی طرف نظر مت دوڑاؤ۔ ہاں ایسے کئی مسائل ہیں۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ سارے مسائل آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گے، ساری صراحتیں آپ کو حدیث میں نہیں ملیں گی، لیکن اصول قرآن میں ملیں گے، اصول حدیث میں ملیں گے۔ تو اس اصول سے مسئلہ نکلے گا، اس حدیث اور قرآن کا جو اصول ہے اور اس کو چھوڑ کر جتنی جزیات ہے وہ سارے مسائل نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ ان قرآن و حدیث کے اصول کی روشنی میں وہ مسائل جو نکلیں گے اس کو کہتے ہیں فقہ، فقہ اسلامی، اسی کو کہتے ہیں فقہ۔ اب اللہ کے نبی کے زمانے میں ہیوی ڈپازٹ تھا، اب نکالو قرآن و حدیث سے مسئلہ، انشورنس نکالو، ہیلتھ انشورنس نکالو اور ہزاروں مسائل نکالو قرآن و حدیث سے، لیکن آپ اس کو قرآن، محدثین نے قرآن میں اس کے جو اصول تھے وہ لکھ دیے، حدیث کے جو اصول تھے وہ لکھ دیے، اور پھر ان اصولوں کو سامنے رکھ کر کے مسائل سمجھے جائیں گے۔ تو اس نے مسئلہ پوچھا تو بڑے چوٹی کے محدث تھے یحییٰ ابن معین، امام بخاری کے استاد، بہت رٹ لگاتے لوگ قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث، اور اس کو لے کر بہت دھوکہ بھی دیتے کبھی کبھی۔ امام بخاری کے استاد اور بڑے چوٹی کے محدث سوچنے لگ گئے کہ کیا جواب دے۔ اچانک امام اسلم جو بڑی چوٹی کے فقیہ تھے سامنے نظر آئے۔ ایک ہوتا ہے حدیث پوری یاد ہو جانا، ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے ان حدیثوں سے مسائل کو نکالنا، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ ہم اس کو نہیں سمجھتے، صرف ظاہری حدیث کو پکڑتے، ایک ہی حدیث اور اس سے کئی طریقے کے مسائل فقہا نے نکالے، جس کو کہتے فقیہ۔ ایک حدیث سے کئی طرح کے مسائل، اس پر نظر رہتی تھی، بڑی چوٹی کے فقیہ سامنے نظر آ گئے، تو یہ محدث ہے، امام بخاری کے استاد، کہتے جاؤ مسئلہ اس آدمی سے جا کر کے پوچھو۔ تو اس عورت نے ان سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ تو حیض کی حالت میں مردہ عورت کو غسل دے سکتی ہے۔ محدثین نے کہا کہ اس پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟
فرمایا دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ ماہواری کے دنوں میں ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھوتی تھی. اب صرف حدیث نظر کوئی رکھتا تو کہتا ہے بس وہ حدیث صرف اسی لیے ہے کہ آپ سر دھو سکتے ہو کہ نہیں دھو سکتے اپنے شوہر کا. لیکن ایک فقیہ ہوگا تو اس حدیث سے یہ سارے مسائل کو نکالے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھوتی تھی. اب محدثین نے اس کی سندیں بیان کرنا شروع کی تو اس عورت نے کہا کہ اب سندیں بیان کرنے کا کیا فائدہ، میرا مسئلہ حل ہو گیا، میرا مسئلہ حل ہو گیا. تو عورت اس حالت میں بھی سارے کام کر سکتی، ہاں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، قرآن شریف زبانی نہیں پڑھ سکتی. ترمذی شریف وغیرہ کی روایت ہے لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شیئا من القرآن، کہ حیض والی عورت اور جنوبی آدمی قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور اللہ محبت کرتا ہے پاک باز لوگوں سے. آگے فرمایا نساؤکم حرث لکم، میں بہت ساری چیزیں چھوڑ رہا ہوں. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، کہا کہ تمہاری منکوحہ تمہاری کھیتی ہے. فأتوا حرثکم انا شئتم، جاؤ تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو. لیکن آگے کا جملہ بڑا زبردست قرآن نے کہا ہے، لو کھیتی کھیتی قرآن نے کہا ہے. آگے کہا وقدموا لانفسکم، کہ آگے بھیجو اپنی جانوں کے لیے، یعنی صرف لذت مقصود نہ ہو بلکہ یہ نیت رکھو کہ اللہ تمہیں کوئی نیک اولاد دے، وہ دین کی خادم بنے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے. نکاح لذت مقصد نہ ہو، بیوی سے صحبت لذت مقصد نہ ہو، نیک اولاد مقصود ہونا چاہیے. جب نیت صحیح ہوگی تو اپنی خواہش بھی پوری ہو جائے گی، ثواب بھی ملے گا، نیک اولاد بھی ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، کہ ایسے خاندان کی عورتوں سے نکاح کرو جن کے یہاں بچے زیادہ پیدا ہوتے، وہ محبت کرنے والیاں ہوں، کیونکہ قیامت والے دن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا کہ میری امت زیادہ ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو. آنکھ بند ہونے کے بعد تمہاری اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، جو کرو گے سو بھرو گے. اللہ سے ملنا ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہمارے حکموں کو جو مانتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ ان سے راضی ہے. آگے ایک اور مسئلہ ہے. کچھ لوگ ایسے تھے جو قسم اٹھاتے تھے، مثلا کسی سے ناراض ہوئے تو قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا، اللہ کی قسم میں اس کا کھانا نہیں کھاؤں گا. اس طرح کی قسمیں لوگ اس وقت بھی اٹھاتے تھے اور آج بھی اٹھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، کہ نہ بناؤ تم اللہ کی ذات کو حیلہ بہانہ اپنی قسموں کا. نہ بناؤ تم اللہ کی ذات کو حیلہ بہانہ اپنی قسموں کا. اور وہ اس طرح کہ اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر یہ آڑ بناؤ کہ میں اللہ کی قسم کھا بیٹھا ہوں لہٰذا اب میں یہ کام نہیں کروں. اب رہا یہ مسئلہ کہ کس چیز کے بارے میں قسم نہ کھاؤ، تو قرآن نے فرمایا ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، یہ قسم کھاؤ کہ نیکی کا کام نہیں کروں گا. یہ قسم کھاؤ تم کہ تم تقوی اختیار نہیں کرو گے. یہ قسم کھا لو کہ لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤں گے. اب مثال کے طور پر کوئی شخص یہ قسم اٹھاتا ہے کہ خدا کی قسم میں نماز نہیں پڑھوں گا، خدا کی قسم میں روزہ نہیں رکھوں گا، خدا کی قسم میں مسجد میں نہیں جاؤں گا، اللہ کی قسم میں نیکی نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں اپنے باپ سے نہیں بولوں گا. یہ قسمیں اس کی صحیح نہیں ہیں. اور کسی نے یہ قسمیں کھائی ہے تو شریعت کہتی ہے کہ ان قسموں کو توڑ کر ان کا کفارہ فوراً ادا کر. ان قسموں پر جمے رہنا یہ بالکل جائز نہیں ہے. اور وہ اس طرح بہانہ نہ بنائے کہ دیکھو اب چونکہ میں قسم کھا بیٹھا ہوں، مجبور ہوں، معذور ہوں،
نیکی سے رکنے کے لیے قسم کھانا صحیح نہیں ہے، تقوی سے رکنے کے لیے قسم کھانا صحیح نہیں ہے، یہ قسم توڑنی پڑے گی، کفارہ دینا پڑے گا، اور کفارے کا ذکر یہاں نہیں ہے، اس کا بیان 7ویں پارے میں۔ اب کسی نے قسم کھا لی، قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ میں پہلی چیز آتی ہے اطعام 10 مساکین او کسوتہم، کہ 10 مسکینوں کو یا تو لباس پہنا دے، پہلی چیز 10 مسکینوں کو لباس پہنا دے، اور لباس ایسا کہ جس میں نماز جائز ہو، اتنا پورا صدر اچھے سے ڈھک سکے، کرتا پائجامہ ٹوپی پورا ہو، یہ 3 کپڑے کافی ہیں۔ یا پھر 10 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلا دو، چاہے آپ 10 مسکین کو کھلا کے الگ الگ وقت دونوں وقت میں بلا دو، یا پھر آپ ایسا کرو کہ ایک وقت میں بلا کر ان کو دونوں وقت کا کھانا ایک ساتھ دے دیا، یا دونوں وقت کھانے کا جتنا راشن پیسہ ہوتا ہے وہ آپ نے ان کو دے دیا۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ 10 کے بجائے 20 میں اس کو ڈائیورٹ کر کے تھوڑا تھوڑا دو، نہیں، 10 کو ہی دینا پڑے گا، آپ یہ کر سکتے ہو۔ اب یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھے کہ یہ جو 10 مسکینوں کو کھلانا ہے اس کے لیے بھی کچھ پابندیاں ہیں، سارے کے سارے مسلمان ہوں، ان میں کوئی کافر نہ ہو، سارے کے سارے جن مسکینوں کو آپ کھلائیں گے وہ سارے کے سارے مسلمان ہونے چاہیے، کافر نہیں ہونے چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ان مسکینوں میں سے کوئی سید نہ ہو، کیونکہ قسم کے کفارے کا، عشر کا، زکوٰۃ کا، فطرے کا، نظر اور منت کا آپ سید مصرف نہیں ہیں، آپ سید کو نہیں دے سکتے۔ اچھا، سید میں کون کون آتے ہیں؟ میں مختصر تذکرہ، چونکہ محرم چل رہا ہے، بہت اہل بیت کے تذکرے ہو رہے ہیں، تو مختصر وہ بھی بتا دوں۔ سید میں کون کون آتے ہیں؟ حضرت علی کی اولاد، حضرت عباس کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، حضرت عقیل کی اولاد، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارث کی اولاد۔ اگرچہ یہ حارث خود مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر اولاد مسلمان تھے۔ ان 5 بزرگ ہستیوں کی اولاد کو شریعت کہتی ہے سادات۔ نام رکھنے سے کوئی سید نہیں ہو جائے، یہ ان 5 کے خاندان میں جو آتا ہے یہ ہے سید، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عقیل اور حضرت حارث کی اولاد، ان کو شریعت سادات کہتے ہیں۔ اچھا، جن مسکینوں کو آپ کھلاتے ہو وہ حقیقت میں مسکین ہو، دنیا ان کو مسکین نہ جانتی ہو، یہ بھی ذہن میں رکھو کہ جو گلی گلی کوچوں میں لوگ بیٹھ کے مانگتے رہتے وہ کوئی مسکین نہیں ہوتے، وہ حقیقت میں مسکین ہونے چاہیے، وہ صاحب نصاب نہ ہو۔ اور یہ بات کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں کہ جس گھر میں ضرورت سے زائد اتنا سامان ہے کہ جس کی قیمت آج کے 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جائے، اب وہ صاحب نصاب ہے، آپ وہ فقیر نہیں ہے، وہ مسکین نہیں ہے، آپ اس کو نہیں کھلا سکتے۔ کتنا کھلانا ہے؟ 2 وقت کا کھانا کھلانا۔ اچھا، ان 10 مسکینوں کو جو کھلاؤں گے اس میں کوئی نابالغ نہیں ہونا چاہیے، پورے کمپلیٹ ہونے چاہیے، ان میں سے کوئی بیمار بھی نہیں ہونا چاہیے، ان میں سے کوئی اتنا بوڑھا نہ ہو جو کھا پی نہ سکے۔ جو مسکین صبح کھائے وہی شام کو کھائے، تو یا تو 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا ہے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر ایک باندی آزاد کرنا ہے۔ اس دور میں تو غلام موجود نہیں ہے، اگر ہو تو آزاد کر لے، نہیں ہے۔ اگر یہ ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں کر پا رہا کہ اس کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ نہ کپڑا پہنا سکے، نہ، پہلے تو یہی کنڈیشن ہے کہ پہلے یہ کرے، لیکن وہ ساری چیزیں نہیں کر پا رہا ہے، نہ کھلا پا رہا ہے فقیر کو، نہ کپڑا پہنوا پا رہا ہے، تو اب شریعت نے کہا قسم کا کفارہ یہ ہے کہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام، جس کو یہ توفیق نہ ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ اگر ان تینوں چیزوں میں سے کسی پر قدرت نہیں ہے پھر روزے رکھے، اور 3 دن کے روزے رکھ لے، قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سنتا بھی ہے، اللہ جانتا بھی ہے۔ آگے فرمائے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ نہیں پکڑ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسم کی قسموں میں۔ اب قسمیں 3 قسم کی ہوتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھو۔ ایک تو
میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مختصر. ایک تو بے ساختہ، جیسے ہم میں سے بہت سو کی عادت ہوتی ہے نا، اللہ قسم، امی قسم، ابا قسم، نانی قسم، قرآن قسم، عادت ہوتی ہے. قسم یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ بھائی قسم کب کھائی جاتی ہے اور قسم کی اہمیت کیا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. ورنہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم بات بات پہ اللہ قسم، امی قسم، ابا قسم. قسم کب کھائی جاتی ہے کہ بھائی آپ کسی کو کسی چیز پر یقین دلا رہے، وہ سامنے والا یقین نہیں کر رہا ہے اور آپ کے پاس اس تعلق سے کوئی گواہ بھی نہیں ہے، تو اب اس کو یقین دلانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے. یہ ہے قسم، اہمیت ہے اس کی. ہم نے اس کو ختم کر دیا بات بات میں. عورت بھی ڈراتی ہے تمہیں میری قسم، اور ہم ماشاءاللہ ڈر بھی جاتے ہیں کہ نہیں مانیں گے نا تو ابھی یہ ہونے والا ہے اور وہ ہونے والا ہے. کیونکہ جو بلی کے سامنے گزرنے سے ڈر جائے نا، وہ قسم سے بھی ضرور ڈرے گا. بہت اچھے سے ڈرتے ماشاءاللہ. تو قسم کے بارے میں بھی یہ اہمیت جاننا ضروری ہے کہ قسم کب کھانا ہے، ہر بات میں نہیں کھانا ہے. ابھی وہ حدیث ذہن میں نہیں آ رہی کیونکہ پوری طریقے سے بس اتنا مفہوم، اور شاید کچھ اور بات بھی ہو. خلاصہ یہ ہے کہ جو قسم کھانے کی ایسے ہی بغیر وجہ کی عادت بنا لے، اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. تو ایک تو بے ساختہ غیر اختیاری طور پر زبان سے نکل جائے، تو ایسی قسم کا نہ گناہ ہے نہ کفارہ ہے. لیکن جو ایسی قسم کھاتا ہو نا، وہ اہم موقع پر قسم کھائے گا تو کوئی اس پر اعتبار نہیں کرے. تو ایسی قسم کا نہ گناہ ہے نہ کفارہ، اس کو کہتے ہیں یمین لغو. اسی طرح کوئی کام اس نے کسی زمانے میں گزشتہ کیا ہے اور کسی چیز پر اس نے قسم اٹھائی، اور قسم اٹھاتے وقت اپنے آپ کو سچا سمجھ رہا ہے. مثلا کسی کام کے بارے میں اس نے قسم اٹھائی کہ وہ کام میں نے نہیں کیا، حالانکہ وہ اس نے کام کیا ہے لیکن وہ اس وقت بھول چکا ہے کہ میں نے وہ کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا. وہ بھول چکا ہے، اب وہ قسم اٹھا رہا ہے حالانکہ اس نے کام کیا تھا. یعنی گزشتہ کسی کام پر اس نے قسم کھائی، تو اب کیا فائدہ قسم؟ تو اس کو یمین لغو کہتے ہیں. دوسری قسم ہے یمین غموس. وہ یہ کہ گزشتہ کسی چیز کے بارے میں جان بوجھ کر قسم اٹھاتا ہے کہ میں نے وہ کام نہیں کیا، حالانکہ وہ کر چکا ہے، بھولا بھی نہیں ہے. جان بوجھ کے جھوٹ بولنے کے لیے یا دھوکہ دینے کے لیے کہ میں نے وہ کام نہیں، تو اس میں کفارہ تو نہیں ہے کیونکہ کام گزر چکا، مگر قسم اٹھانے والا گنہگار ہوتا ہے کیونکہ وہ جان بوجھ کے جانتے بوجھتے قسم کھا رہا ہے کہ میں نے کیا ہے، پھر بھی کہتا ہے نہیں کیا. آخرت میں یہ پکڑ کے قابل ہوگا. تیسری قسم ہے منعقیدہ. ایک تو گزشتہ دور گزر گیا، اس پر قسم کھا رہا ہے، تو ایک تو بھول گیا ہے اور وہ کام کر چکا ہے تو نہ گناہ ہے نہ کفارہ. لیکن جان بوجھ کے قسم کھا رہا ہے اور وہ یاد ہے اور اس نے وہ کام کیا اور کہتا ہے کہ نہیں کیا، تو اب اس کو کفارہ تو نہیں آئے گا کیونکہ قسم کا وقت جو ہے وہ کام تو ہو چکا، تو اب اس پہ گنہگار ضرور ہوگا کیونکہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے. تیسری قسم ہے منعقیدہ، یعنی کوئی شخص آنے والے زمانے کے لیے قسم اٹھاتا ہے کہ کل مجھے کوئی کام کرنا ہے، یا آئندہ وقت میں فلاں کام کروں گا، یا آئندہ وقت میں فلاں کام نہیں کروں گا. اب وہ کہتا ہے کروں گا اور نہیں کیا، نہیں کروں گا اور کر دیا، تو اب اس پر کفارہ بھی آئے گا، اس پر کفارہ بھی آئے گا. اتنی مختصر سی تشریح آج کے لیے سن لو، پھر کبھی موقع آئے گا تو اس کی اور تفصیلی بات عرض کروں گا. تو اللہ فرماتے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں پکڑے گا تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسم کی قسموں پر. عادت ہوتی ہے نہیں پکڑے گا. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن اللہ تمہاری پکڑ کرے گا ان قسموں میں جن پر دل نے گرا لگائی ہے، وہ قسمیں جو ارادتاً اٹھائی ہے. یا تو زمانہ گزر چکا، جانتے بوجھتے جھوٹی قسم کھا رہا ہے، یا آئندہ آنے والے دور کے بارے میں کوئی قسم اٹھائی اور اس کو پورا نہیں کیا، اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی. اللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا بھی ہے، تحمل کرنے والا بھی ہے. اگر فوراً سزا نہیں دیتا تو یہ نہ سمجھو کہ بچ گئے، اللہ کی ڈھیل ہے. موقع دیکھ کے توبہ کر لو، قسم کھائی ہے کفارہ ادا کر لو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا.
तो ये सूरतुल बक़रा थी, आयत नंबर 222 से 225 तक। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.